کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کا تعلق ہماری تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک یعنی غزوہ ہند سے ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فتح قسطنطنیہ کے بارے میں کی گئی پیشن گوئی کس طرح ان تمام کہانی سے جڑی ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب دیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے پاکستان کا اس عالمی منظرنامے میں کیا کردار بنتا ہے۔ تو السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے: ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ کیا یہ محض دو ممالک کے درمیان کا تنازع ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور گہرا راز پوشیدہ ہے؟ آج ہم اس صورتحال کو اسلامی تعلیمات بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں ایران اور اسرائیل کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور عسکری کارروائیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ یہ تنازع کئی دہائیوں پرانا ہے جس کی جڑیں خطے کی سیاست، مذہب اور تاریخی عوامل میں پیوست ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی ریاست اسرائیل ایران پر کیوں حملہ کر رہی ہے یا اسے کیوں دھمکیاں دے رہی ہے؟ کیا یہودی ریاست اسرائیل کا اصل مقصد پاکستان ہے یا وہ صرف ایران کو دنیا کے نقشے سے ہٹانا چاہتی ہے؟ اگر بات کی جائے ایران کے خلاف یہودی ریاست کی کارروائیوں کی تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے جو اس کے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران ہمیشہ اپنے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے قرار دیتا رہا ہے، لیکن اسرائیل اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران شام، لبنان، عراق اور یمن میں مختلف گروہوں کی حمایت کرتا ہے جنہیں اسرائیل اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، جن میں حزب اللہ، حماس اور دیگر شیعہ ملیشیائیں اسرائیل کی نظر میں ایران کی پراکسیز ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ایران کھلے عام اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور اسے صہیونی ریاست کہتا ہے۔ ایران کے رہنماؤں کے بیانات اکثر اسرائیل کے خاتمے کا عندیہ دیتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان نظریاتی اور تاریخی بنیادوں پر گہری دشمنی پائی جاتی ہے۔ اسرائیل خود کو ایک یہودی ریاست کے طور پر دیکھتا ہے جبکہ ایران ایک اسلامی انقلاب کے علمبردار کے طور پر۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے اسرائیل ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور اسے کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اب ہم ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں اور وہ ہے غزوہ ہند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند یعنی موجودہ برصغیر جس میں پاکستان اور بھارت شامل ہیں کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی دے دی۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک گروہ ہند پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا یعنی دجال سے لڑے گا۔ ان احادیث میں ہند کی طرف ایک عظیم لشکر کی روانگی اور اس کی فتح کا ذکر ہے۔ موجودہ حالات میں جب مشرق وسطیٰ میں تناؤ بڑھ رہا ہے تو ان احادیث کو ایک نئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ایران اسرائیل کشیدگی کسی بڑے مارکے کی تمہید ہے جو بالآخر غزوہ ہند کی طرف لے جائے گا؟ یہ سوال آج بہت سے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ کیا یہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب مشرق وسطیٰ سے ایک عظیم لشکر اٹھے گا؟ غزوہ ہند کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پیشن گوئی جس کا ذکر ضروری ہے وہ ہے فتح قسطنطنیہ موجودہ استنبول کی۔ اس شہر کی فتح کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ کیا ہی عمدہ حکمران ہوگا وہ اور وہ کیا ہی عمدہ لشکر ہوگا وہ۔ یہ حدیث ایک ایسی فتح کی نوید سناتی ہے جو نہ صرف ظاہری بلکہ روحانی عظمت کی حامل ہوگی۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس حدیث کی پہلی تعبیر مکمل کی، لیکن بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ اس میں ایک اور فتح کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے جو آخری زمانے میں ہوگی۔ یہ پیشن گوئیاں عالم اسلام میں ہمیشہ ایک امید کا باعث رہی ہیں۔
کہ حق کی فتح بالآخر ہو کر رہے گی اور اسلام کا پرچم دنیا کے مختلف حصوں میں بلند ہوگا۔ کیا غزوہ ہند اور فتح قسطنطنیہ کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ وقت ہی اس کا جواب دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام حالات میں پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جو کلمہ کی بنیاد پر قائم ہوئی اور نظریاتی طور پر عالم اسلام کا حصہ ہے۔ اس کی فوج ایک مضبوط فوج ہے اور تربیت یافتہ فوج سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر پاکستان نے ہمیشہ اسلامی دنیا کے مسائل میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بعض حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ پاکستان مستقبل میں ایک اہم عسکری کردار ادا کرنے والا ہے۔ کیا پاکستان احادیث میں بیان کردہ غزوہ ہند کے لشکر کا حصہ بنے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کا مستقبل عالم اسلام کے ساتھ جڑا ہے اور اسے اپنے کردار کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اپنی نظریاتی بنیادوں اور قومی مفادات کے درمیان توازن قائم رکھنا ہوگا۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک سنگین معاملہ ہے جس کے عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اور عالمی شہری ان حالات کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخر الزمان میں کئی بڑے معرکے ہوں گے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں کہ ہم ان عظیم پیشن گوئیوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔